بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کے اندر آپ کو کچھ تقدیر کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ سورج اور چاند کو یہ فرمایا گیا کہ یہ اپنی اپنی منزل پر گردش کر رہے ہیں اور یہ تقدیر ہے۔ سورج چاند سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ایسا ہی ہے۔ چاند سورج سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اپنی محور سے ایک لمحے بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ذالک تقدیر، یہ تقدیر کے پابند ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں جو شخص شراب پیتا ہے نا، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں اور آپ با اختیار لوگ ہیں، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ ہم چاہے تو نیکی اختیار کریں تو شیطان ہاتھ پکڑ کے روکے گا نہیں، ہم چاہے برائی کو اختیار کریں تو فرشتہ آ کر روکے گا نہیں۔ ہم با اختیار لوگ ہیں، ہمیں پورا اختیار دیا گیا ہے۔ تقدیر کے پابند تو یہ لوگ ہیں، یہ ہے سورج اور چاند، کہ نہ سورج ایک لمحہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اگر کسی درخت کے اندر یہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ درخت کے اندر جو ہے وہ آم اگنا ہے تو وہ آم ہی اگائے گی، وہ درخت آم کا کبھی بھی امرود نہیں اگائے گا۔ تقدیر کے پابند ہے۔ یہ نباتات و جمادات، یہ پرندے، یہ پیڑ پودے، یہ پرندے، یہ سب تقدیر کے پابند ہیں۔ لیکن مومن تو فقط حکم الہی کا پابند ہے۔ لیکن اگر مومن کو کسی بات کا پابند کیا گیا ہے اختیار دے کر تو وہ حکم الہی ہے۔ تو لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں شراب اس لیے پی رہا ہوں کہ میری تقدیر میں لکھا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اللہ پاک نے تجھے با اختیار بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، تمہارے پاس مکمل طور پر اختیار ہے۔ اور تقدیر کا مطلب کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے؟ اندازہ۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ اندازہ۔ میرے رب کا اندازہ 100% نہیں، 100 میں سے اربوں فیصد اس کا اندازہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اندازہ اس کے علم پر محیط ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ابو لہب کا نزول ہوا، سورۃ اللہب کا، ابو لہب نہیں، سورۃ اللہب کا نزول ہوا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ فرمایا کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور تو جو جہنم کے اندر تو جائے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ اب یہ ابو لہب کے مرنے سے 10 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ 10 سال پہلے یہ آیت نازل ہو گئی۔ ابو لہب ابھی 10 سال بعد مرے گا، لیکن بول دیا اللہ پاک نے کہ تو جب بھی مرے گا کفر کی حالت میں مرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ 10 سال کے بعد اس کے جو 7 دوسرے لوگ تھے ان کو تو ایمان کی توفیق ہو گئی، لیکن ابو لہب کو ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب بھی مرے گا کفر کی موت مرے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا اندازہ تھا جو علم پر محیط ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، اللہ پاک نے لکھ دیا کہ یہ بغیر کلمے کے کفر پر مر جائے گا۔ تو تقدیر کے جو دراصل جو پابند ہے وہ نباتات اور جمادات ہیں۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حکم الہی کے پابند ہیں، ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم جو چاہے کریں۔ آپ چاہیں ابھی کھڑے ہوں اور آپ نکل جائیں مسجد سے باہر، آپ چاہیں تو بیٹھے رہیں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو نماز نہ پڑھیں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ چاہیں تو آپ سینما ہال چلے جائیں، یا آپ چاہیں تو مسجد چلے جائیں، آپ کو پورا اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی پھر وہی چیزیں کہ جس پر آپ کو اختیار ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے گا اس بات کو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میاں جمعے کے دن تم کیوں پیدا ہوئے، تمہیں پیدا ہونا چاہیے تھا جمعرات کے دن۔ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، کیوں کہ ہمیں اختیار ہی نہیں ہے ہمارے پیدا ہونے پر۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے یہ پوچھے گا کہ تو جمعرات کو کیوں مر گیا، تجھے تو جمعے کو مرنا چاہیے، نہیں پوچھے گا، کیونکہ اس کو بندے کے پاس اپنے مرنے اور اپنے جینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوچھے گا
کہ جس پر اللہ پاک نے بندے کو اختیار دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اختیارات جس پر ہیں اس پر پوچھ گچھ ہوگی، جس پر اختیارات نہیں ہیں اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ صدر بش مسلمان کیوں نہیں ہوا، تو کیوں نہیں ہے اس کو دعوت دین دینے کے لیے، نہیں پوچھے گا. ہاں اس بات پر ضرور پوچھے گا کہ جو آپ کے قریب لوگ ہیں آپ نے ان کو دین اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی.